بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت کو بیان کر رہا ہوں، سیرت نبویہ کو مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے باتیں عرض کری جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گندگیوں سے، نفرتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح آپ تجارت بھی کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ہی آپ نے ملک شام کا پہلے سفر کرا ہے۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی رکھوں گا۔ دیکھیں، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل کامل اسوہ ہے، نمونہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے پر ہمیں تعلیمات دی۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شام میں تجارت کری، کس طرح یمن میں تجارت کری، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع کرا۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کے شوہر کس طرح تھے، حضرت خدیجہ کے شوہر کس طرح تھے، ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک والد ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہونے کی حیثیت سے کیا تھے۔ حضرت فاطمہ کے والد کیسے تھے، حضرت ام کلثوم کے والد کیسے تھے، حضرت زینب کے والد کیسے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کیسے تھے۔ اسی طرح اگر آپ اسی طرح قاضی بحیثیت قاضی ہونے کی، جج ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مظلوموں کی حمایت کا وعدہ کرا، اور کس طرح حجر اسود کا جب ایک مرتبہ لڑنے جھگڑنے کی نوبت آ گئی، خون ریزی کی نوبت آ گئی، اس وقت اس معاملے کو کیسے نپٹایا۔ تو ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نمونہ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، آپ نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا، اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر کے شام گئے، یمن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تجارت میں کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سچے، وعدے کے پکے، لینداری کے وعدے کے پکے اور لین دین کے کھرے تھے، نیت کے نیک تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار ہمیشہ کامیاب رہا۔ ہر تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار لاس ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ ہماری بدعملی تھی، بدکرداری تھی، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار کامیاب نہیں رہا۔ ہزاروں بار جھوٹ بولا، ہزاروں بار نہ جانے کیا کیا بے عیب ہو کر کے چیز، عیب دار ہو کر کے بھی اسے بے عیب ہو کر کے بتایا، لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کا لوٹا، لوگوں کا حق مال، لوگوں کا حق غصب کرا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ دیکھیں، میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً طور پر بتا رہا ہوں مظلوموں کی حمایت کا وعدہ۔ لیکن خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ جو تھا نا، وہ امن کا ایک شہر تھا، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ ہوتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عائص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا، اور اس کو قیمت نہیں دی بھرپور، یا قیمت دی کچھ دی یا قیمت نہیں دی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ جو تھا وہاں پہ کوہ صفا، اس پر چڑھ کر اس ظلم کی فریاد کے خلاف اس نے آواز اٹھائی، اور اس پر قریش کے بہت سے قبیلے جمع ہو گئے۔ سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا جو باہر کا جو بھی شخص مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عائص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر کے اس کو واپس دلوایا، اور اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے بھی اس کام کے لیے بلائے تو آج بھی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، تمام کے تمام زمانہ جانتا ہے، تمام کے تمام قریش جانتے ہیں، تمام کے تمام ایک بڑے سردار جانتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی میں بھی، کاروبار میں بھی اپنی سچائی
ایمانداری، دیانتداری، انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ قریش کا بچہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا لقب ہی ہے ہو گیا، صادق الامین کہہ کر آپ کو پکارنے لگے۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ ہو گیا، اتنا اعتماد ہو گیا، اور اتنا اعتماد ہو گیا کہ بلا کھٹکے، یعنی بلا جھٹکے، بلا کھٹکے، بنا ڈر کے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جوں کی توں واپس کر دیتے تھے، یعنی لین دین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری میں کس طرح تھے۔ اسی لیے تو سارا قریش کہتا تھا آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں۔ اسی طرح جب بادشاہ کے دربار میں، ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں بھی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعریف بتائی گئی کہ ہمارے نبی سچے ہیں۔ اس لیے عزیزوں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سچے تھے، پکے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ سچائی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لوٹ بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر وہ لوٹا ماری بھری ہوئی ہے، دغا بازی بھری ہوئی ہے، دھوکہ دھڑی بھری ہوئی ہے، لین دین ہمارے اچھے نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں آج جو ہے اسلام کو بدنام کرا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اسلام کو بدنام نہیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ اسلام پر عمل کرنے والوں کی وجہ سے نہ دیکھیں کہ اسلام بدنام ہو رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، قریش کے خاندان بنو اسد میں خدیجہ نام کی ایک بہت نیک، دانا اور دولت مند بیوی تھیں۔ ان کے شوہر پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اب وہ بیوہ تھیں، باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں تھا، ان کا بہت بڑا تجارتی کاروبار تھا۔ وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام، یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سنا، دیانتداری کی تعریف سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا سامان شام لے جائیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو بھی اس سے زیادہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، بی بی خدیجہ کا مال تجارت کے لیے شام لے گئے۔ انہوں نے اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیا، اور آپ نے شام پہنچ کر بہت مال بڑے نفع پر بیچا۔ واپس آنے پر بی بی خدیجہ بہت خوش ہوئیں، میسرہ بھی ان کے سامنے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجیت کا فیصلہ کر لیا، یعنی نکاح کا فیصلہ کر لیا، اور 3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ کی 40 سال کی تھی، پھر بھی آپ نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ آپ کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی خدیجہ کے چچا عمر بن اسد موجود تھے، اور جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا گیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے، تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ اس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ، جو کئی صفتوں کے حامل جو ہیں بیوی تھیں۔ ایک تو آپ تجارت کس طرح کرتے تھے، یہ ہمیں سبق ملتے ہیں اس سے کئی سارے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انہیں سنت صدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ سیرت کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔